اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر انصارہ وآوانہ والمستشہدین بین یدہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذوات اقدسہ پر۔ خدا تبارک و تعالی ہماری اس خلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ خدا تبارک و تعالی ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اس گھر پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اہل خانہ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ خدا تبارک و تعالی ہم سب کو امام علیہ السلام کا حقیقی عزادار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ پھر مجلس کی قبولیت کے لیے درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ موضوع گفتگو یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے حقیقی اسباب یا واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، بیک گراؤنڈ ریئل کیا ہے۔ اگر اس سے پہلے بھی اس نقطے کو اضافہ کر لیجئے کہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے حقیقی اسباب کیا تھے، یہ موضوع ہے۔ اور اس موضوع سے ڈسکس کرنے سے پہلے پھر آپ کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض ہے آج کے دن کی مناسبت سے، اور خدا تبارک و تعالیٰ آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے کہ آپ سب نے اپنا کام، اپنی دکانیں، اپنے بزنس بند کر کے آج کی مجلس میں شرکت کی، اور ہر سال آپ کا یہ شیڈیول ہے۔ خدا تبارک و تعالیٰ آپ سب کو امام علیہ السلام کی حقیقی عنایات اور لطف و کرم نصیب فرمائے۔ ایک دفعہ پھر درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کی وہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 26 ہے۔ یہ آیت اور سورہ اسراء کی وہ آیت کی جس میں بنو امیہ کو شجرہ ملعونہ کہا گیا ہے، اور اس میں شجرہ خبیثہ سے تعبیر کی گئی۔ شجرہ ملعونہ ہو یا شجرہ خبیثہ ہو، اس کے روایات میں بتایا گیا کہ یہ بنو امیہ ہیں، اور بنو امیہ کی ابتدا آپ کو یہ عرض کی کل کی مجلس میں کہ خلیفہ سوم کی خلافت سے شروع ہوتی ہے۔ اگرچہ خود اہل سنت سے اگر پوچھا جائے تو وہ کبھی بھی تسلیم نہیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو خلافت راشدہ ہے یہ 4 خلیفہ ہیں، یہاں تک ٹھیک ہے، اس کے علاوہ امام حسن علیہ السلام کے 6 ماہ یہ بھی خلافت راشدہ میں شامل ہے، اور معاویہ سے آگے ملوکیت شروع ہو جاتی ہے۔ ان کے بقول کہ معاویہ سے یہ چیز شروع ہوئی ہے، لیکن جیسے کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کل کی مجلس میں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بنو امیہ کو سروکار لانا، سیٹوں پر بٹھا دینا، اور آج کی مجلس میں بھی اس کو کھولوں گا کہ کس طرح یہ خلیفہ سوم کے زمانے میں یہ کام انجام پایا، اور پھر معاویہ کے زمانے میں اس کام کو مزید انہوں نے ایکسپینڈ کیا۔ تو یہ ایک حقیقت ہے جو جس کی گواہی تاریخ اور احادیث کی کتب دیتے ہیں، فقط شیعہ کتب نہیں بلکہ اہل سنت کی اپنی کتابیں بھی بول بول کر، چیخ چیخ کر یہ بات بتا رہی ہیں کہ خلیفہ سوم سے ہی یہ حرکات شروع ہو چکی تھیں، بدعتیں شروع ہو چکی تھیں، اور ان بدعتوں کو اوج
امیر شام نے آ کر بخشا۔ تو یہ ایک حقیقت ہے۔ اب میں تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اگر بنو امیہ کی حکومت کی بات کریں یا ان کے مین افراد کی بات کریں تو آپ کے ذہن میں پہلا نام ابو سفیان کا آئے گا۔ ابو سفیان کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے توجہ رکھیے گا کہ ابو سفیان وہ شخص تھا کہ جیسے کل کی مجلس میں عرض کیا کہ جب خلیفہ سوم کو خلافت ملی تو یہ خلیفہ سوم کے پاس آیا اور اپنے جوانوں سے بھی یہ کہا بنو امیہ کے کہ اب اس خلافت کو کسی اور فیملی میں نہیں جانے دینا، آپ کو اپنے پاس ہی رکھنا ہے۔ تعصب یہ تھا، فقط یہاں تک تعصب نہیں تھا بلکہ تعصب کی انتہا دیکھیے، یہ فیملی کا تعصب تھا، اور فیملی کے علاوہ جو آج کل ہم ریسزم کہتے ہیں، ریسسٹ، اتنا زیادہ ریسسٹ تھا کہ جبکہ آیت اور روایات یہ ہیں کہ کسی عرب کو عجم پر برتری نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پر کوئی برتری نہیں ہے، لیکن ابو سفیان کی حالت یہ دیکھیے کہ جسے ہم لوگوں کو پورا آج کل تشیع کو زور لگایا جا رہا ہے کہ ان کو رضی اللہ عنہ کہیں، یہ وہ تھے کہ ان کے ریسزم کا حال دیکھیے کہ جب حضرت بلال علیہ السلام اذان دیا کرتے تھے تو جب یہ جملہ بولتے تھے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس وقت یہ ابو سفیان کے یہ جملے ہیں کہ یہ اس وقت یہ کہتا تھا کہ اے عتبہ، اچھا ہوا ہے کہ تم مر گئے ہو، تم گزر گئے ہو، تم زندہ نہیں ہو، اگر تم زندہ ہوتے تو تمہیں یہ دن دیکھنا پڑتا کہ یہ کالا شخص اذان دے رہا ہے اور اس میں اشہد ان محمد الرسول اللہ کے جملے کہہ رہا ہے۔ یعنی اتنا زیادہ تعصب تھا اس ابو سفیان میں، آپ اندازہ لگائیے، یہ اتنا زیادہ ریسسٹ تھا۔ اور اس سے بھی اگر آپ نے زیادہ تعصب دیکھنا ہے تو یہ بھی روایات میں ہے اور تاریخی کتب میں ہے کہ حضرت حمزہ علیہ السلام کی شہادت کے بعد اور خلیفہ سوم کے زمانے میں جب خلافت ان بنو امیہ کو ملی، یہ جملہ سنیے گا، بہت خطرناک چیز ہے، یہ اس میں اتنا کینہ تھا بنی ہاشم کے حوالے سے کہ یہ حضرت حمزہ کی قبر پر گیا اور قبر کو یہ ٹانگ اور لات مار کر کہتا ہے کہ اے حمزہ اٹھو، اب اے حمزہ اٹھو اور دیکھو کہ حکومت اب کس کے ہاتھ میں آ گئی ہے، تم ہمارے سے جنگ کیا کرتے تھے، تم ہمارے مقابلے میں آتے تھے، اب آ کے دیکھو کہ حکومت کس کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ توجہ فرمائی، یعنی اتنا زیادہ کینہ اور بغض تھا ابو سفیان میں، اور اسے ہم لوگوں کو اگر اللہم لعن ابا سفیان بولتے ہیں تو اس پر ہم لوگوں کو یہ چیخ چلاتے ہیں، اور یہ وہی ہے کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی تھی۔ میں نے آپ کی خدمت میں وہ حدیث عرض کی تھی کہ اہل سنت کی اپنی کتابوں میں بھی ہے، وہاں وہ نام نہیں لیتے، وہاں کہتے ہیں لعن اللہ الراکب والسائق، کہ وہ جو اونٹ والا سارا واقعہ بتایا تھا کہ اونٹ پر بیٹھے ہوئے پر بھی لعنت، اس کی باغ ڈور جس نے پکڑی ہے اس پر بھی لعنت، اور جو اونٹ کو ہانک رہا ہے اس پر بھی لعنت۔ انہوں نے لفظ حذف کر دیے اپنی صحاح ستہ میں جو حدیث ہے وہ یہ ہے۔ پھر وہ خود سوال اٹھاتے ہیں کہ رسول نے یہ حدیث کیوں بیان کی، اس کا مطلب کیا ہے کہ کن پر لعنت بھیجنی ہے۔ وہ یہاں اپنی حدیث کی بکس میں نام نہیں لیتے، لیکن بلازری جو ہے وہ اپنی کتاب میں انصاب الاشراف میں نام لیتا ہے کہ یہ ابو سفیان معاویہ اور معاویہ کا بھائی تھے جسے رسول اللہ نے لعنت بھیجی تھی۔ تو ہم سے تقاضا یہ ہے کہ ان کو بھی ہم رضی اللہ عنہ کہیں، جبکہ رسول اللہ کی لعنت ان پر شامل حال تھی۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ تو یہ وہ تھے، بنو امیہ کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ابو سفیان وہ شخصیت تھا۔ ایک دفعہ درود پڑھیے محمد وآل محمد کی ذات اقدسہ پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور بنو امیہ کی دوسری بڑی شخصیت جس نے بنو امیہ کو، اس کی حاکمیت کو تثبیت کیا اور اصل بنایا، حقیقت بنایا، وہ معاویہ تھا، معاویہ ابن ابی سفیان۔ معاویہ کے بارے میں سوال یہ ہے کہ ابھی معاویہ کی شخصیت پر بحث نہیں کروں گا، فقط ایک دو نقطے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ وہ یہ کہ یہ خلیفہ دوم کے زمانے میں خلیفہ دوم نے اسے شام بھیجا ہے اور شام کا گورنر بنایا ہے۔ خلیفہ سوم نے نہیں، خلیفہ دوم نے، خلیفہ سوم نے اس کو ابقاء رکھا ہے کہ تم وہیں رہو، ٹھیک ہے، لیکن بنایا خلیفہ دوم نے تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ خلیفہ دوم نے کیوں معاویہ کو شام کا گورنر بنایا، کیا وجہ تھی؟
تاریخ یہ بتاتی ہے کہ معاویہ بہت تیز اور چالاک تھا، بہت تیز اور چالاک تھا، اور خلیفہ دوم کو بھی پتہ تھا کہ اگر یہ مدینے میں رہا ممکن ہے کہ میرے لیے ایک بہت بڑی مصیبت کھڑی کر دے۔ خلیفہ دوم کو یہ بات پتہ تھی کہ یہ بڑا شیطان ہے، یہ میرے الفاظ ہیں، لیکن یہ روایات سے، اس کانٹیکسٹ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بہت چالاک ہے، بہت ہوشیار ہے، کسی طریقے سے بھی ہو سکتا ہے میری حکومت کو پلٹا لگا دے۔ ایک تو امیر المومنین تھریٹ تھے خلیفہ دوم کے لیے، لیکن امیر المومنین نے اسلام کی مصلحت کے تحت ایسی کوئی چیز نہیں کی، بلکہ سپورٹ کیا جتنا کر سکتے تھے اسلام کے لیے۔ لیکن اس کو پتہ تھا کہ خطرہ اصل ان سے ہے، کہ ان کو موقع مل گیا بنی امیہ والوں کو، تو یہ خاص طور پر معاویہ کو، تو یہ مجھے بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے یہ یاد رہے بات کہ اس لیے خلیفہ دوم نے امیر شام کو شام کا گورنر بنا کر شام بھیج دیا۔ کیوں؟ تاکہ مدینے سے یہ بہت دور رہے، اور یہ بھی ملتا ہے تاریخ میں کہ جو کچھ بھی یہ کرتا رہے کرے، لیکن میرے سے یہ دور رہے۔ اور تاریخ نے بھی بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ثابت کیا، یہ علی الاطلاق یعنی ایبسلیوٹ پاور تھا شام کی، جو کچھ مرضی کرتا رہے، کسی کو کوئی جواب دہ نہیں تھا، یہ کسی خلیفہ کو کوئی جواب دہ نہیں تھا۔ یہ شخصیت تھی معاویہ ابن ابی سفیان کی۔ اور تیسری شخصیت بنو امیہ میں یزید کی تھی، کہ وہ آپ انشاءاللہ بعد میں سنیں گے۔ یہ تین شخصیتیں بنو امیہ کی، اگر اس سے بھی پہلے چلے جائیں تو وہ خلیفہ سوم نے جو ساری بنیاد فراہم کی تھی، اور اس بنیاد کو آ کر معاویہ نے اور امیر شام نے آ کر اس بات کو، اس بنو امیہ کے پورے خاندان کو اور ان کے ساری قدرت کو ایکسپینڈ کیا، پھیلایا۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ بنو امیہ والے، جس پر آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ رسول اللہ لعنت کر رہے ہیں، قرآن کی آیت بھی کہہ رہی ہے یہ شجرہ ملعونہ ہے یا شجرہ خبیثہ ہے، پھر ان کو کیسے ممبر رسول اور وارث رسول یہ لوگ بن گئے؟ ان کو کس طرح خلافت مل گئی؟ کیسے یہ ہوا؟ ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہی سبب بنیں گی امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی، اور یہی چیزیں سبب بنیں گی آگے کربلا کی۔ یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے کہ یہ سارا ایک تسلسل ہے، کنٹینیوٹی ہے، سارے واقعات ایسے نہیں ہے کہ ایک واقعے کو دوسرے واقعے سے کاٹ کر ہم لے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کس طرح ان لوگوں کو خلافت مل گئی اور اتنی پاور ان لوگوں میں آ گئی، یہ سوال ہے، اس کا جواب دینے جا رہا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت کرنے کے لیے 3-4 چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ ایک، حکومت کرنے کے لیے قدرت ضروری ہے۔ دوسری چیز، حکومت کے لیے پیسہ ضروری ہے۔ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا آپ حکومت کو رن نہیں کر سکیں گے۔ تیسری چیز، آپ کے پاس مذہب کا کارڈ ہونا ضروری ہے، مذہبی لوگ آپ کا ساتھ دینے والے ہونے چاہیے، مفکرین ہونے چاہیے کہ جو آپ کی حکومت کو سپورٹ کرتے رہیں۔ ایک حقیقت ہے یہ چیزیں۔ اب ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں کہ بنو امیہ کو بنو امیہ بنانے والے اور ان کو پوسٹوں پر پہنچانے والے ان لوگوں نے کیا کام کیا کہ یہ ساری چیزیں ان تک پہنچی۔ اب پہلی چیز سے میں شروع کرتا ہوں کہ ان کو قدرت کس طرح ملی۔ خلیفہ سوم تو خلیفہ بن گئے، پھر خلیفہ سوم کے بعد امیر المومنین کو ظاہری خلافت ملی، اس کے بعد آپ کے سارے واقعات آپ کے مد نظر ہیں۔ ابھی میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ ان کی حاکمیت اور ان کی قدرت، پولیٹیکل قدرت کس طرح بنی سوسائٹی میں۔ یہ وہی لوگ تھے جنہیں قرآن لعنت بھیج رہا ہے، یہ وہی ہے جنہیں قرآن کہہ رہا ہے شجرہ خبیثہ ہیں۔ سب صحابہ کو بھی پتہ تھا کہ یہ 20 سال رسول اللہ سے جنگ کرتے رہے ہیں، سب صحابہ کے ذہن میں بھی ان کی عزت نہیں تھی، جب بھی دیکھتے تھے انہیں اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے تھے۔ اسلام لانے کے بعد کی بات بتا رہا ہوں، یہ ایک حقیقت تھی۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ ساری قدرت ان کے پاس آ گئی؟ یہ کیا ہوا؟ یہ سوال ہے کہ کیا ہوا، وہ اس کیا کا جواب دینے جا رہا ہوں۔ ایک دفعہ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات اقدس پر۔ اگر ہم پولیٹیکلی دیکھیں تو ہمیں دوبارہ جانا پڑے گا امیر المومنین کے زمانے میں، کہ امیر المومنین کو جب حکومت ملی، امیر المومنین نے چند کام انجام دیے، وہ کام سننے والے ہیں۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ کیسے ان کے ہاتھ میں پاور آئی ہے، بنو امیہ کے ہاتھ میں پاور آئی۔ امیر المومنین کے زمانے میں جائیے، نہج البلاغہ پڑھیے کہ امیر المومنین علیہ السلام جب حکومت ملی تو امیر المومنین نے کچھ کام انقلابی کام کیے ہیں۔
ان میں سے ایک کام یہ تھا کہ جو خلیفہ اول دوم سوم کے زمانے میں بیت المال سے لوگوں کو پیسہ ملتا تھا، اس پیسے میں فرق تھا، مساوات نہیں تھی، برابری نہیں تھی۔ اس میں یہ تھا کہ جو مہاجر ہے اس کو زیادہ ملے گا، جو انصار ہے اس کو کم ملے گا، جو عرب ہے اس کو زیادہ ملے گا، جو عجم ہے اس کو کم ملے گا، جو بدری صحابی ہے اس کو زیادہ پیسے ملیں گے بیت المال سے، جو بدری نہیں ہے اس کو کم ملیں گے۔ یہ ایک بیت المال کی اور پیسے کی تقسیم تھی جو خلفاء کے زمانے میں ہوئی تھی۔ وہاں زیادہ تر پیسہ اقتصاد ایسا نہیں تھا کہ لوگ اپنے اپنے بزنس کرتے ہوں، تھے یہ چیز، لیکن بنیادی طور پر لوگوں کی انکم گورنمنٹ سے ریلیٹ تھی، حکومت سے مربوط تھی، ٹھیک۔ تو اب یہ جو پیسہ امیر المومنین کی جب حکومت آئی، امیر المومنین نے یہ سب چیزیں ختم کی، کہا کہ سب کو ایکول دیا جائے گا، کسی کو دوسرے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اب تصور کیجئے سوسائٹی میں، آپ خود سوچئے کہ اگر ہم لوگ ہوں، ہماری جماعت میں کہا جائے کہ جو بزرگ ہے اس کو اتنا ملے گا، جو سید ہے اس کو اتنا ملے گا، جو غیر سید ہے اس کو اتنا ملے گا، اتنی ایج والوں کو اتنا ملے گا، اور سب کا اچھا خاصا ان کے پاس پیسہ جمع ہو رہا ہو، اور ایک آئے وہ کہے کہ نہیں سب کو ایکول، لوگ اس کے خلاف ہوں گے یا نہیں؟ بتائیے، ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ آپ اور میں بھی ہو جائیں گے۔ توجہ فرمائیے۔ بس امیر المومنین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا دین پیش کیا کہ نہیں، سب ایکول ہیں، سب مساوی ہیں، کسی کو زیادہ نہیں ملے گا۔ پھر وہی جو اصحاب ہیں، وہی جو دیندار ہیں، وہ امیر المومنین کے ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ قطعاً نہیں دیں گے۔ توجہ فرمائی۔ دوسری چیز جو امیر المومنین علیہ السلام نے، جو خلیفہ سوم نے اپنے گورنر مختلف جگہوں پر بنا کے بھیجے ہوئے تھے، اپنے فیملی کے لوگ، جو کل رات کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کوفہ میں بھی اپنا، بصرہ میں بھی اپنا، مصر میں بھی اپنا، مکہ مدینہ ساری جگہوں پر اپنے لوگ تھے۔ امیر المومنین نے سب سے پہلا کام آ کر یہ کیا کہ میں اب آ گیا ہوں، اور آج کے بعد جو بھی خلیفہ سوم کے گورنر ہیں ان کو میں عزل کرتا ہوں، ختم آج سے، اور آج کے بعد جو میں گورنر رکھوں گا وہ گورنر ہوگا۔ یہ سارے جو رشتہ دار تھے خلیفہ سوم کے، یہ سائیڈ پر، اور سب سائیڈ پر ہو گئے، فقط شام کا یہ جو معاویہ تھا یہ نہیں ہٹا، اس نے کہا کہ میں اپنی جگہ پر ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیا تھا۔ توجہ فرمائیے، یہ دوسرا اقدام تھا امیر المومنین کا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جو یہ گورنر تھے بنو امیہ کے، امیر المومنین اگر سائیڈ پر کریں گے اور نکالیں گے، عزل کریں گے، یہ امیر المومنین سے خوش رہیں گے؟ قطعاً خوش نہیں رہیں گے۔ اسی لیے ان کو کینہ ہے اور کدورت امیر المومنین علیہ السلام سے۔ آپ یہ تصور کیجئے کہ جنگ بدر میں ان کے بڑوں کو امیر المومنین مارنے والے ہیں، امیر المومنین ہیں جو ان کا پیسہ بند کرنے والے ہیں، امیر المومنین ہیں جو ان کو پوسٹوں سے ہٹانے والے ہیں، ان کا کچھ ری ایکشن نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا، اور ہوا۔ اس ساری فرصت سے اب جب لوگ، دیندار لوگ بھی امیر المومنین سے ناراض ہونے لگ گئے، کس وجہ سے؟ پیسے کی وجہ سے۔ اس کا مطلب اسلام پیارا نہیں تھا، ایکویلٹی اور مساوات پیاری نہیں تھی، پیسہ پیارا تھا۔ جب امیر المومنین نے یہ اقدامات کیے، کیا ہوا؟ لوگ ساتھ دینا چھوڑ گئے، اور اس فرصت سے امیر شام نے فائدہ اٹھایا، فوری طور پر فائدہ اٹھایا۔ امیر المومنین نے ہر ایک کو پوسٹ نہیں دی۔ جب طلحہ و زبیر کو پوسٹ نہیں دی تو دیکھیے کس طریقے سے بھڑکا کر ان کو امیر المومنین کے سامنے لا کھڑا کیا جنگ جمل میں۔ اب جب جنگ جمل ختم ہوئی تو امیر شام نے پھر دوبارہ یہ فرصت سمجھی کہ اب اگر دوسری جنگ کریں گے علی کے ساتھ تو علی اور کمزور ہوں گے، اسی لیے فوری طور پر صفین کا ڈرامہ رچا دیا۔ صحیح ہے، صفین ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، حکمیت کی بحث آئی ہے، ساری بحث اسی میں سے ہی اس نے امیر المومنین کی فوج میں اختلاف ڈال کے خوارج کا ایک گروہ وجود میں لے آیا، یہ امیر شام۔ یہ سارے کام اس کے ہیں، سارے کام اس کے ہیں۔ توجہ فرمائیے۔ اب جب یہ سب چیزیں ہو گئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر المومنین کی جو حکومت کی پاور تھی وہ ڈیوائیڈ ہو گئی، بٹ گئی ہے۔ دیندار بندہ ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کو پیسوں کی وجہ سے جو انہیں پیسے ملتے تھے وہ ان کے کم ہو گئے۔ صحیح، جو بنو امیہ کے گورنر تھے ان کو عزل کر دیا گیا ہے۔ جنگیں زیادہ سے زیادہ ہو رہی ہیں آپس میں، دوسروں سے نہیں، اور جنگوں میں بھی نئے نئے گروہ پیدا ہو رہے ہیں۔
اب کیا ہوگا؟ قدرت ٹوٹ جائے گی. اس قدرت کے ٹوٹنے سے امیر شام پورا زور لگا رہا ہے، اور اس زور کیا ہے اس کا؟ کہ امیر المومنین کی حاکمیت اور حکومت ٹوٹ جائے. اور ہوا بھی ایسے ہی کہ لوگوں کو جو چیز امیر المومنین سمجھا رہے تھے وہ لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے، لوگ اپنا اپنا مفاد دیکھ رہے تھے. یہ وجہ بنی ہے کہ بنو امیہ پاور میں آ گئے. آپ نے توجہ فرمائی؟ پس حاکمیت سیاسی یا پولیٹیکل پاور کہا جائے کہ بنو امیہ کے پاس کیسے آئی، تو اس کی ایک تصویر میں نے آپ کو یہ دکھائی ہے. اگر اسی پر بولوں تو بہت زیادہ ڈیٹیل ہوگی، لیکن فقط اشارہ کر رہا ہوں کہ ان کو کیسے، یہی جو جن کو قرآن لعنت کر رہا ہے، جن کو قرآن شجرہ خبیثہ کہہ رہا ہے، جن کو رسول اللہ لعنت ڈال رہے ہیں، وہ کیسے اتنے تھوڑے عرصے میں اوپر آ گئے. تو اس کے آنے کی ایک وجہ اپنے نادان لوگ ہیں، اپنے جو دیندار، جو دین کا حقیقی فہم نہیں سمجھتے، وہ ہیں کہ جو امیر المومنین کو مشکل میں ڈال رہے ہیں اور ان کو آہستہ آہستہ اوپر لے کر آ رہے ہیں. ایک دفعہ درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر. اللہم صلی اللہ. دوسری چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کی کہ حکومت کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، اور کوئی بھی حکومت پیسے کے علاوہ نہیں چل سکتی. اور انہوں نے، بنو امیہ نے، ان کے پاس پیسہ کہاں سے آیا؟ بیت المال سے. اور اس سے بھی پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خلیفہ سوم کے زمانے میں کتنے ملین درہم و دینار لوگوں کو بخشا گیا، وہ آپ کی خدمت میں کل عرض کر دیا. اب جب یہ ہوگا تو پیسے کی قدرت بھی ان کے پاس آئے گی، سارا بزنس بھی ان کے پاس آئے گا. صحیح؟ کوئی بھی کوئی ایکٹیویٹی کرے گا، اکنامک ایکٹیویٹی، وہ بھی انہی کے چینل سے کرے گا. ایک بات مجھے یاد آ گئی آیت اللہ جوادی آمولی کی، آپ تعجب کریں گے. امیر شام کس کی پوسٹ پر بیٹھا ہے؟ رسول کی پوسٹ پر بیٹھا ہے. امیر شام شام میں ہے. یہ شاید آپ لوگوں نے نہ یہ واقعہ سنا ہو، ابھی میرے ذہن میں آیا. البیرونی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ امیر شام وہ تھا کہ اس کی اکنامک پاور کی ایک مثال دی کہ یہ اس نے دیکھا کہ اس زمانے میں بھی ہند یعنی انڈیا جو آج کل ہے اس میں لوگ بت پرستی کرتے ہیں، اس ٹائم بھی بت پرست تھے، اور اس امیر شام نے شام سے بت بنا کے انڈیا میں بت سیل کرتا رہا ہے کون؟ جو رسول کے مسند پر بیٹھا ہوا ہے. البیرونی نے یہ اپنی کتاب میں لکھا ہے. آیت اللہ جوادی سے میں نے سنا تھا، خود مجھے یاد ہے کہ جب خلیفہ مسلمین کہ جو توحید کا محور اور مرکز اور پرچار کرنا چاہیے جسے، وہ اپنے بزنس کے لیے بت بنا کر سیل کہاں کر رہا ہے؟ ہند میں. بس یہ جب ہوگا، اور ہند کی آبادی شروع سے آپ کو پتہ زیادہ ہے، جب یہ بکیں گے زبردست بت تو کتنا پیسہ آئے گا امیر شام کے پاس، وہ آپ کے سامنے ہے. اب سوال یہ بھی اگلا اٹھائیے، ہمارے برادران اہل سنت کے سامنے یہ سوال ضرور اٹھائیے کہ پہلی بات یہ ہے کہ کس کرائیٹیریے پر اس کو خلیفہ دوم نے گورنر بنایا ہے. ایک بات یہ، اور اگر گورنر بنایا ہے، آپ تو خلیفہ دوم کے قصیدے پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ وہ بہت جسٹس کرتے تھے، بہت معاشرتی انصاف تھا. اگر کوئی بھی گورنر، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ خلیفہ دوم کے زمانے میں کوئی گورنر بھی کرپشن کرتا تھا، خلیفہ دوم بلا کے کوڑے مارتے تھے. لکھا ہے ابو ہریرہ کے بارے میں کہ ان کو بحرین کا گورنر بنایا تھا، انہوں نے کچھ گھوڑے اچھے اچھے خریدے، بیت المال سے پیسے لے کر، خلیفہ دوم کو پتہ چلا، انہوں نے بلوا کے کوڑے مارے انہیں کہ یہ پیسہ تمہارے باپ کا پیسہ ہے. کس نے؟ خلیفہ دوم نے. آپ سوال پوچھئے کہ کیوں امیر شام کو کوڑے نہیں مارے، کیوں امیر شام کو چھوڑے رکھا ہے خلیفہ دوم نے؟ وہاں آپ کا جسٹس، وہاں آپ کا معاشرتی انصاف کہاں گیا ہے؟ توجہ فرمائی. پس پتہ تھا کہ وہاں ان کا زور نہیں چلتا، وہاں ان کا زور نہیں چلتا ہے. تو بس یہ ساری چیزیں سبب بنی ہیں کہ یہ امیر شام پیسے کے حوالے سے بھی بہت زیادہ سٹرونگ ہوا کہ وہ ایبسولوٹ پاور بن چکا تھا اکنامکلی بھی. تو یہ دوسری چیز ہے حکومت چلانے کے لیے کہ ان کے پاس پیسہ بھی فراوان تھا، جو بھی درہم و دینار، ایک بیت المال سے اور ایک اپنے کام کاج اور اپنے بزنسوں سے. اور ایک تیسری چیز جو حکومت چلانے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ مذہبی کارڈ بھی ہونا ضروری ہے.
کوئی بھی حکومت دیکھیے، چاہے کرسچین حکومت دیکھیے، چاہے اسلامی حکومت دیکھیے، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ مولانا کھڑے ہونے چاہیے، ورنہ حکومت نہیں چلتی۔ یہ یاد رکھیے، یہ بات کہ کام کی بات ہے۔ کوئی بھی حکومت ہو نا، کرسچینز کی اگر حکومت ہو، چرچ کو پیچھے بیک دینی پڑے تو وہ دیتے ہیں پیسہ اور اب اپنا مفاد لے کے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ دین کے جو تڑپ ہے وہ ان کے فطرت میں شامل ہے۔ اب دین کا کارڈ بھی دیکھیے، اس پاور میں بہت بڑا فیکٹر دینی کارڈ ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے، چاہے پازیٹیو ہو چاہے نیگیٹو ہو۔ پازیٹیو ہم ولایت فقیہ کی صورت میں دیکھتے ہیں، اور نیگیٹو بھی ہو جو درباری ملا حکومتیں خریدتی ہیں ان مولویوں کو مذہب کے نام پر، یہ حکومتوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور پھر ان سے جو چاہے وہ کرواتے ہیں، فتوے دلواتے ہیں جو بھی چاہیں۔ یہ آپ لوگ اور میں دیکھ رہے ہیں، ابھی بھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے میں امام کعبہ کے وہ بیانات آپ نے دیکھے، وہ امام کعبہ ٹھیک ہے سدیس، اس کے جملے بھی آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمائے ہوں گے۔ بس مذہب کا کارڈ بہت زیادہ ضروری ہے۔ مذہب کے کارڈ کے لیے جو ہوشیار اور چالاک پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اگر حقیقی مذہب آ جائے تو یہ تو مجھے بھی نہیں چھوڑے گا۔ نظام امامت کیا ہے؟ نظام امامت یہی ہے کہ حقیقی دین اور یہ جو مصنوعی اور آرٹیفیشل دین ہے اس سے چھٹکارا۔ لیکن جو تیز اور ہوشیار چلاک ہوتا ہے، جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، جیسے امیر شام، اس کو پتہ تھا کہ مذہب کا کارڈ اور صحابہ کا کارڈ مجھے ضرور کھیلنا ہے، اسی لیے صحابیوں کو، صحابہ رسول کو پرموٹ کرنا، ان کو مختلف قسم کے ہدیے دینا، ان ہدیوں کی وجہ سے مختلف شہروں میں ہدیے بھجوانا، اس وجہ سے بنو امیہ کی ایک پاور یہ والے اصحاب تھے کہ جن کا حقیقی دین سے اور امیر المومنین اور رسول اللہ کے دین سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ اپنی عزت بنانے میں مصروف تھے، وہ اپنی عزت اور آبرو بنا رہے تھے، کس کے نام پر؟ دین کے نام پر۔ اگر آپ لوگ ملاحظہ فرمائیں، انشاءاللہ بعد میں عشرہ انبیاء میں یہ بات بتاؤں گا، امام حسین علیہ السلام کا خطبہ منا جو قیام سے 1 سال پہلے 60 ہجری میں منا میں خطبہ دیا تھا امام نے، وہ سارا انہی کے خلاف تھا جو دین کے نام پر دین کو مار رہے تھے۔ وہ خطبہ پڑھنے والا ہے، امام نے ان کا ستیہ ناش پھیرا ہے، ایسے صحابہ کا امام علیہ السلام نے ان کا خوب ستیہ ناش کیا ہے اس خطبے میں۔ ٹھیک، بس اپنی بحث کی طرف آتا ہوں۔ وہ بحث کیا ہے؟ وہ بحث یہ ہے کہ کسی بھی حکومت کو سٹرونگ ہونے کے لیے مذہبی افراد کی سپورٹ ضروری ہے۔ تو اس امیر شام نے جتنا ہو سکتا تھا مین افراد کو ہدایہ دے کر، مختلف ہدیے دے کر، زمینیں دے کر، جانور دے کر، پراپرٹیاں دے کر خوب اپنا حق میں، بنو امیہ کے حق میں استعمال کیا ہے۔ اور آخری چیز کہ کسی بھی قوم کو اور ملت کو چلانے کے لیے اگر وہ پڑھے لکھے ہوں تو وہ پھر سوچتے ہیں۔ اس امیر شام نے شام والوں کو اتنا جاہل رکھا ہے کہ جو چاہتا تھا وہ کرتا تھا، کروا لیتا تھا، ان سے جو بھی چاہتا تھا وہ کروا لیتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ حقیقی علم کی طرف آئے تو لوگ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ امیر المومنین کا خطبہ دیکھیے نہج البلاغہ میں، امیر المومنین یہی کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ کو تعجب ہوگا، جیسے ہم کہتے نہیں کہ ڈالر دے کے فرانک لینا، امیر المومنین کہتے ہیں کہ یہ جو میرے ساتھی ہیں یہ لے لو اور مجھے وہ معاویہ والے دے دو۔ کیوں؟ معاویہ والے کس لیے دے دو کہ معاویہ والے بدون چون و چرا اطاعت بہت کرتے ہیں اپنے امیر کی، اور امیر المومنین کے ساتھی ہزار سوال آگے سے پوچھتے ہیں، اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے امیر المومنین اپنا درد دل فرما رہے ہیں کہ یہ لے لو میرے سے، وہ مجھے دے دو، تھوڑے دے دو، لیکن وہ میرے مطیع ہوں، میرے اتباع کرنے والے ہوں، میری اطاعت کرنے والے ہوں۔ امیر المومنین کا درد یہ تھا۔ شام والے اتنے جاہل تھے، اتنے جاہل تھے، آپ نے ایک تو سنا ہوا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ امیر المومنین کا مسجد سے کیا کام ہے۔ دوسری چیز بھی سن لیجئے، مسعودی یہ مروج الذہب میں لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ شام والے اتنے بے وقوف تھے، ان کو کچھ پتہ نہیں تھا، ابتدائی چیزیں بھی نہیں پتہ تھیں۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے چند لوگوں سے ملا شام والے جو بڑے سمجھدار بن رہے تھے اپنی طرف سے، تو وہ آپس میں مذہبی ڈسکشن کر رہے تھے، بحث کر رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں پتہ ہے، وہ عائشہ کی بیٹی ہے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ عائشہ کی بیٹی ہے، اور حضرت علی علیہ السلام سے بھی ان کی کوئی رشتہ داری ہے۔
اور پوچھا کہ حضرت علی کون ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ جنگ حنین میں شہید ہو گئے تھے۔ یہ شام والے لوگوں کی انفارمیشن یہ تھی۔ ان سے پوچھا کہ رسول اللہ کے کون رشتہ دار ہیں اصلی؟ انہوں نے کہا معاویہ اور ان کی فیملی، یہ اصلی رشتہ دار ہیں رسول اللہ کے۔ اہل بیت کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ جب حالت یہ ہوگی، جو شام کے پڑھے لکھے افراد ہیں، جو بڑے سمجھدار ہیں، مسعودی کہہ رہا ہے کہ میں جنہیں بہت سمجھدار سمجھتا ہوں، ان کی حالت یہ ہے کہ ان کو یہ ابتدائی معلومات بھی نہیں ہے کہ کون کیا تھا، حضرت علی کون تھے، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کون تھی، رسول اللہ کے قریبی یہ پنجتن آل ابا کون تھے، نہیں، ان کو سارا پتہ ہے دین یعنی رسول اللہ کے بعد شام والوں نے دین کہاں سے لیا تھا؟ امیر شام سے۔ اب وہ جو بھی بتاتا رہے لوگ وہی قبول کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں سبب بنی ہیں کس چیز کا؟ یہ ساری چیزیں، یہ جو پولیٹیکل سارا یہ جو بیک گراؤنڈ بتایا ہے، اسی طرح مذہبی بیک گراؤنڈ اور اسی طرح اقتصادی بیک گراؤنڈ کہ بنو امیہ کو پاور کس طرح ملی ہے، اور پھر جب یہ پاور ملی ہے اس کے بعد پھر ان کی کیا ڈیمانڈیں تھیں، وہ اگلی مجالس میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا ہے۔ جب لوگ اس طریقے سے ساری جگہوں پر تھے تو اس کا مطلب ہے وہ جو چاہیں اقتصادی طور پر جو چاہیں کریں، ساری پاور ان کے پاس ہے، اور سیاسی حوالے سے جو چاہیں کریں ساری پاور ان کے پاس ہے، اور بھی مذہبی حوالے سے جو چاہیں کریں، معاشرتی حوالے سے جو چاہیں کریں، ساری پاور ان کے پاس ہے اب۔ تو یہ سب سے بڑی بدقسمتی تھی، یہ سب سے بڑی بدبختی تھی امت کی کہ امت نے عقل سے کام نہیں لیا اور حقیقی وارثوں کو سائیڈ پر کر کے یہ آرٹیفیشل لوگوں کو آگے لائے۔ یہ وہ لوگ تھے جو حقیقت میں دشمن اسلام تھے اور اسلام کو ظاہری طور پر قبول کیا تھا اور حقیقی طور پر اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، اور جیسے ہی فرصت ملی اور فرصت سے ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور حقیقی اسلام کو سائیڈ پر لگا دیا اور اپنا جعلی اور بنو امیہ کا اسلام اس کے جائے گزین کر دیا، اور اس کا سبب بنا کہ لوگ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو اور بعد میں 10 سال کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اس فجی حالت میں شہید کرتے ہیں۔ یہ ساری سٹوری ہے، یہ سارا بیک گراؤنڈ ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان حقائق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا المجتبی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ ایک دفعہ پھر یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ روز شہادت امام حسن علیہ السلام، دو روایات ہیں، ایک سات سفر کی جسے ہم لوگ منا رہے ہیں اور ایک آخر سفر، اور علماء نجف بھی آج کی تاریخ کو ہی زیادہ اہمیت دیتے تھے اور دیتے ہیں۔ رات کو اپنی مظلومیت امام حسن علیہ السلام کی چند مثالیں اور چند مصائب ملاحظہ فرمائے، اور آج بھی شہادت کے دن بھی مظلومیت کا ایک پہلو وہ بھی سن لیجیے۔ امام کے جو ساتھی تھے، بے وفا ساتھی، اب جب معاویہ نے، امیر شام نے لالچ دے کر، پیسے دے دے کر ان کو خریدنا شروع کیا، اور خاص طور پر جو
جنگی کمانڈر تھے، ان کو جب بڑوں بڑوں کو خرید لیا پیسے دے کر، تو مرحوم طبرسی لکھتے ہیں یہ جو چھوٹے سپاہی تھے انہیں پتہ چل گیا کہ بڑے تو پیسے لے کر معاویہ کے ساتھ ہو گئے، ان کو تو پیسہ مل گیا ہے، لیکن ہم اگر امام حسن کے ساتھ رہیں گے ہمیں کچھ نہیں ملے گا، ہمیں مال غنیمت میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ جب ان چھوٹے سپاہیوں نے یہ چیز دیکھی تو امام حسن کی مظلومیت ملاحظہ فرمائیے، ہوا یہ کہ امام کے خیمے میں یہ داخل ہوئے، امام کے اپنے ہی سپاہی، اپنی فوج کے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ امام علیہ السلام کے خیمے میں داخل ہو کر امام کی چیزیں لوٹنا شروع کر دی انہوں نے۔ امام حسن علیہ السلام کی ہی چیزیں جو پڑی ہوئی تھی خیمے میں وہ لوٹنا شروع کر دی، تاراج کرنا شروع کر دی۔ ایک ملعون نے کیا کیا، جو امام علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے چٹائی تھی خیمے میں، اس کو بھی امام کے پاؤں سے چھین لیا، اور فقط یہیں تک اکتفا نہیں کیا بلکہ امام کے اس ٹانگ پر خنجر کا وار کیا۔ اب جب خنجر لگا امام علیہ السلام زخمی ہو گئے۔ جب مولا زخمی ہوئے تو ایک باوفا صحابی آگے آیا، اور اس باوفا صحابی نے امام حسن سے پوچھا کہ فرمائیے اب کیا حکم ہے؟ تو امام حسن علیہ السلام کا جواب یہ تھا کہ اب حکم کیا ہوگا، اب میرا حکم کیا ہوگا جب اپنے ساتھی میرے پر حملہ ور ہیں۔ تو امام نے فرمایا اب صلح ہوگی، اب صلح ہوگی، اور اگر میں صلح نہیں کرتا، مجھے یہ بات واضح ہو چکی ہے، میرے اپنے ہی ساتھی مجھے امیر شام کو بیچ دیں گے، مجھے خود پکڑ کر امیر شام کے حوالے کر دیں گے اور پیسے لے لیں گے، اور اگر مجھے امیر شام کے حوالے کر دیا تو دو کام ہوں گے۔ امام حسن علیہ السلام فرما رہے تھے کہ یہ دو کام ہوں گے، ایک کام یہ ہوگا کہ امیر شام مجھے شہید کر دے گا، یہ آسان چیز ہے، لیکن امام حسن فرماتے ہیں دوسرا کام جو میں دیکھ رہا ہوں، اگر میرے ساتھیوں نے مجھے پکڑ کر امیر شام کے حوالے کر دیا تو دوسرا کام یہ ہوگا کہ امیر شام مجھے ذلت کے ساتھ اپنا احسان کر کے مجھے ذلت کے ساتھ معاف کر دے گا، اور پھر آئندہ نسلوں میں بھی بنو امیہ کا یہ احسان ہم پر جتایا جائے گا۔ امام فرماتے ہیں یہ وہی امام ہیں جو امام حسین کے بڑے بھائی ہیں۔ جب امام حسین فرماتے ہیں ہیہات من الذلہ، تو امام حسن بھی یہی جملے ہیں کہ ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے کوسوں دور ہے، میں صلح تو کر سکتا ہوں لیکن میں کبھی بھی دشمن کے ہاتھ نہیں لگنا چاہوں گا۔ یہ مظلومیت امام حسن علیہ السلام تھی۔ عزادارو، علامہ مجلسی نے یہ لکھا ہے، ایک واقعہ لکھا ہے، امام علامہ مجلسی نے یہ لکھا ہے بہار میں کہ جب زہر دے دی گئی اور جب آخری وقت تھا، دونوں بھائی اکٹھے تھے، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام۔ امام حسن نے اپنے بھیا حسین سے ایک فرمائش کی، کہا کہ حسین قریب آؤ۔ جب قریب آئے تو مولا حسن نے امام حسن کی بازوؤں میں بازویں ڈالی، گلے میں بازویں ڈالی، اپنے ساتھ لگایا، ساتھ لگا کر جب قریب لائے تو امام حسین نے یہ چیز دیکھی کہ میرے بھیا حسن پر زہر نے اثر کرنا شروع کر دیا ہے، اور زہر کے اثر کے بعد اب امام حسن کی رنگت سبز ہوتی جا رہی ہے۔ اب امام حسین کے لیے سوال تھا کہ کیوں میرے بھیا کی رنگت سبز ہوتی جا رہی ہے؟ پوچھا بھیا آپ کے جسم کی رنگت سبز کیوں ہو رہی ہے؟ تب امام حسن نے گریہ کرنا شروع کیا اور اپنے بھیا کو جواب دیا کہ اے حسین، مجھے اپنے نانا رسول کا وہ خواب یاد آ گیا ہے اور اس کی تعبیر میں آج دیکھ رہا ہوں۔ پوچھا کون سا خواب؟ کہا جب نانا گئے تھے
عرش پر گئے تھے، معراج پر گئے تھے، تو انہیں دکھایا گیا تھا جنت میں مومنین کے قصر دکھائے گئے تھے۔ حضرت جبرائیل سب کے قصر جب دکھا چکے تو رسول اللہ کو 2 ایسے قصر دکھائے، جو ایک سبز قصر تھا اور دوسرے کا رنگ سرخ تھا۔ تو رسول اللہ نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل یہ 2 قصر کس کے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے جواب دیا کہ ایک قصر آپ کے نواسے حسن کا ہے اور ایک قصر آپ کے نواسے حسین کا ہے۔ رسول اللہ نے استفسار کیا وجہ کیا ہے کہ ایک کا رنگ سبز ہے اور ایک قصر کا رنگ سرخ ہے۔ حضرت جبرائیل خاموش ہوئے۔ رسول اللہ نے دوبارہ استفسار کیا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے شرم آ رہی ہے یہ جواب دیتے ہوئے، لیکن جب رسول اللہ کا اصرار بڑھا تو حضرت جبرائیل نے یہ فرمایا یہ سبز قصر حسن کا ہے، اس لیے کہ جب حسن مجتبیٰ کو زہر دی جائے گی حسن کی رنگت سبز ہو جائے گی، اور یہ قصر حسین کا ہے، یہ سرخ ہے۔ جب حسین کو شہید کیا جائے گا تلواریں ماری جائیں گی، نیزے مارے جائیں گے، پتھر مارے جائیں گے، عزاداروں ہر طریقے سے حملہ کیا جائے گا، حسین خون میں لت پت ہوں گے، اس لیے حسین کا قصر سرخ رنگ کا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداروں اب یہ جب زہر حلاحل تھی، یہ زہر وہ تھی کہ اب اس کے بعد جیسے آپ کے خدمت میں عرض کیا کہ یخرج کبدہ قطعۃ قطع، اس زہر نے جب اثر کرنا شروع کیا، جگر کے ٹکڑے جب باہر آنا شروع ہوئے، اب آخری لمحات آ گئے، اب کلمہ استرجاع زبان سے جاری ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون کی صدائیں بلند ہوئیں۔ اب حسین نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے، امامت کے فرائض کو انجام دیتے ہوئے اپنے بھیا کو غسل دیا، کفن کیا۔ اب غسل اور کفن کے بعد اپنے مولا کو، اپنے بھیا کو تجہیز و تکفین کے بعد اب جب تشییع کے لیے لے جانا چاہتے ہیں، تدفین کے لیے، عزادارو تاریخ نے جہاں بھی ایک بہت بڑا مصائب لکھا ہے۔ وہ مصائب کون سا ہے؟ وہ مصائب یہ ہے کہ میرے مولا اور آقا حسین نے اپنے بھیا کو تابوت میں رکھا۔ عزادارو یہ وہی تابوت ہے۔ عرب کی رسم یہ تھی، پہلے بی بی زہرا سے پہلے رسم یہ تھی کہ جب کوئی بھی مر جاتا تھا، اس کا انتقال ہو جاتا تھا، تو عرب تختے پر ہی لاش کو رکھتے تھے، سارا جسم نظر آتا تھا۔ لیکن بی بی زہرا نے اس روایت کو بدلا، عربوں کی اس رسم کو بدلا۔ بی بی اسماء بنت امیس کے مشورے کے ساتھ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے ایک تابوت بنوایا اپنے لیے۔ عزاداروں اس کے بعد سے عربوں کی رسم یہ ہو گئی تھی کہ جنازے کو تابوت میں ڈالتے تھے۔ اب تصور کیجئے جب امام مجتبیٰ کے لیے تابوت تیار کیا گیا، ایک تابوت یہ تھا، میں آفرین کہوں گا اے اسماء آپ کے مشورے پر، آپ کے اس مشورے پر آفرین ہے۔ اگر آج یہ تابوت نہ ہوتا تو تیروں اور حسن کے جسم کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہوتا، تیروں اور امام کے جسم کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہوتا۔ شاید یہ وہی تابوت تھا جس کی وجہ سے میرے مولا اور آقا کے جسم پر شاید تیر نہ لگ سکے ہوں۔ ایک بھائی یہ ہے کہ جسے تابوت نے تیروں سے بچا لیا، اور ایک بھیا وہ ہے کہ جب زین سے زمین پر آئے، مقتل نے لکھا ہے کربلا میں، حسین نہ زین پر تھے نہ زمین پر تھے، بلکہ تیروں کے مسلح پر تھے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ باسمک العظیم العظم العزل الجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ، یا محمود بحق محمد، یا علی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام، وبتسعۃ المعصومین من ذریۃ الحسین علیہ السلام،
پروردگارہ ہماری اس خلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگارہ ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرما۔ ہمارے والدین اور ہمارے اساتذہ کے گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرما۔ پروردگارہ ہم سب کے گھروں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ پروردگارہ اس گھر پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اہل خانہ کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما۔ پروردگارہ ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، خصوصاً سجاد بھائی کے والد اور سجاد بھائی کے مرحوم بھائی کی مغفرت فرما، انہیں جوار سید الشہداء علیہ السلام میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار ہم سب کے دلوں میں محبت محمد و آل محمد کو راسخ فرما۔ پروردگار ان کے بچوں کو امام زمانہ کا حقیقی سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما، ان کے بھائیوں میں آپس میں اتفاق و اتحاد برقرار فرما۔ پروردگارہ دنیا میں محبت آل محمد اور آخرت میں شفاعت آل محمد نصیب فرما۔ پروردگار عاقبت بالخیر اور خاتمہ بالایمان فرما، اپنی بارہویں حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں سے قرار دے، اور قلب مقدس حضرت ولی یاسر کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ حق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین وبتسعۃ المعصومین من ذریۃ الحسین علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تمام مریضوں کے لیے